اسلام یہ 3 کام آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتا، الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کسی کی بیک بائٹ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے؟ غیبت کرنا ایسا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی تمہیں پکا علم نہیں ہے، جو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل، كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، ان تمام سب سے ہی باز سوال جواب ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر یہاں پہ کہہ دیا اللہ نے سورہ قاف میں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ قَرِيبٌ، انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران ہے جو اسے لکھ رہا ہوتا ہے، یعنی فرشتہ آپ کی ہر بات لکھ رہا ہے جو آپ بول رہے ہوتے ہو۔ تو بولنے سے پہلے سوچو، انجان چیز کے پیچھے مت پڑو اور غیبت